تیز برستی ہوئی بارش کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب تندور بند کر کے گھر جایا جائے، کیونکہ اس وقت بارش میں کون آئے گا، کس کو روٹی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی جلدی اپنے سامان کو سمیٹنا شروع کیا اور تندور کی آگ بجھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک گاہک چلا آیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا اور اس نے اپنے آپ کو بارش کی شدت سے بچانے کے لیے سر پر کچھ اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی کیا چاہیے؟ تو وہ تندور کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مجھے ایک گرم روٹی چاہیے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا، اگر روٹی مل جائے تو عنایت ہوگی۔ پہلے تو میں اسے انکار ہی کرنے والی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر دل میں آئے اس خیال کو جھٹلا کر میں نے اسے تندور کی ایک طرف بیٹھنے کا کہا اور فٹافٹ روٹی بنانے لگی۔ جیسے ہی میں نے روٹی بنا کر اس کے آگے رکھی، اس نے جلدی جلدی گرم گرم روٹی کھانا شروع کر دی۔ میں بہت حیران ہوئی اور بے خیالی میں ہی دوسری روٹی بھی بنا دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھام کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ بغیر سالن کے سادہ روٹی کھا رہا تھا اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا گاہک نہیں آیا تھا، لیکن اب اسے دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس برستی بارش میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی کرم ہی کیا ہے جو ایسا گاہک میرے پاس چلا آیا۔ تاہم روٹی کھا کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر ایک طرف کو چل دیا۔ میں نے اس سے پیسے بھی نہیں مانگے، نہ جانے کیوں میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس سے پیسے مانگوں، اور اس نے دیے بھی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ نہ جانے کون تھا، اچھا خاصا جوان آدمی تھا، نہ جانے کس طرح کے حالات کا شکار تھا جو اتنی تیز بارش میں یہاں تک روٹی کھانے کے لیے آ گیا۔ میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا۔ تاہم بارش کی شدت اب کم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے سامان کو سمیٹا اور گھر کی راہ لی۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں ایک 18 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں اپنی دادی اور ماں کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں، جہاں پر ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ابا کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میں 4 برس کی تھی۔ ابا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اماں اور دادی ہی گھر میں ہوتی تھی۔ ایک پھپھو تھیں جو دوسرے گاؤں میں بیاہ کر گئی ہوئی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کے حالات کچھ خراب ہی تھے۔ ابا چونکہ کھیتوں کا ٹھیکہ لے کر اس کے اوپر کام کرتے تھے، ابھی کھیتوں کا کچھ ٹھیکہ باقی تھا، اسی لیے ابا کو ابھی پیسے بھی نہیں ملے تھے۔ نتیجتاً اماں نے کھیتوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ابا کا ٹھیکہ جیسے ہی ختم ہوا، اس کے بعد دادی نے اماں کو نیا ٹھیکہ نہیں لینے دیا، کیونکہ اس میں محنت بہت تھی اور اماں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ گھر پر چونکہ کافی جانور رکھے ہوئے تھے تو اماں نے گھر پر ہی بیٹھ کر اپنے جانوروں کا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اس سے گزارا تو ہو جاتا تھا، لیکن بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دادی بیچاری ہر وقت آہیں بھرتی اور ابا کو یاد کرتی رہتی۔ اماں کی جوانی تو رل گئی تھی۔ وہ اپنے مائکے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن دادی نے نہیں جانے دیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے اور نائلہ کا ہے، تم دونوں یہیں پر رہو، میرا تو جب وقت آنا ہے میں نے گزر ہی جانا ہے، تم دونوں ہی اس گھر کی مالکن ہو۔ اماں کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا، اور یوں تب سے ہم دادی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی گھر کے حالات دیکھ رہی تھی، لیکن میں ان حالات کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دادی اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتی، کیونکہ ابا کے زمانے میں گھر کے حالات بہت اچھے تھے اور گھر میں ہر چیز کی ریل پیل تھی، لیکن اب جب سے ابا گزرے تھے گھر کے حالات اسی طرح کے چل رہے تھے۔ ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل تھا، لیکن اماں اور دادی پھر بھی شکر ادا کرتی تھی۔ میں گاؤں کے ہی اسکول میں پڑھتی تھی اور آج کل میرے میٹرک کے پیپرز ہو رہے تھے۔ دادی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان کے بعد میری دادی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ گاؤں کی ڈسپنسری سے دوائی لانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسی لیے اماں آج انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے گئی، لیکن وہاں جا کر جب دادی کے مختلف ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ انہیں تو جگر کا عارضہ لاحق ہے۔ اماں تو یہ سن کر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی گھر میں مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی، اور اب دادی کی بیماری کا سن کر اماں کو اس بات کی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ دوائیوں کے خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے بہت سی دوائیاں لکھ کے دی تھی، وہ کم از کم بھی 3 ماہ استعمال کرنی تھی۔
اماں کے لیے دوائیاں پوری کرنا بہت مشکل تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر دل نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے گاؤں کے چودھری سے ادھار پکڑ لیا اور دادی کی دوائیاں لے آئیں، لیکن اماں کو اب ادھار چکانے کی پریشانی تھی۔ میرے چونکہ میٹرک کے امتحان ہو چکے تھے اور میں آج کل گھر میں فارغ ہوتی تھی، اماں کی پریشانی کو میں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہی دنوں میں اماں نے چھوٹے چھوٹے کئی کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا ادھار چکانا چاہتی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ ان کی مدد کروانا چاہتی تھی، لیکن کس طرح مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے یہی بات اپنی سہیلی عشرت سے کہہ دی۔ عشرت نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے، تمہیں اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے۔ عشرت نے مجھے سراہتے ہوئے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، آخر میں کیسے اماں کی مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عشرت نے مختلف سوچ بچار کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم گھر کے باہر تندور بنا لو اور روٹیاں بیچا کرو تو یقیناً اس سے تمہیں بہت منافع ملے گا۔ عشرت کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ تندور پر روٹی تو مجھے بنانی آتی تھی اور اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تندور کا کام کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ دادی اور اماں نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں نے انہیں کسی طریقے سے سمجھا لیا تھا اور یہی کہا کہ مجھے یہ کام کرنے دیں، میں گھر پر فارغ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر میں نے گھر کے قریب ہی ایک خالی پلاٹ کے ساتھ تندور لگا لیا اور وہاں پر بیٹھ کے روٹیاں بنانے لگی۔ آتے جاتے لوگ مجھ سے روٹی لے جاتے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنا آٹا گھروں سے بھیج دیتے اور روٹی لگوا لیتے۔ میں ان سے مزدوری کی اجرت لے لیتی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میرا کام چل رہا تھا اور میں تھوڑی بہت ہی صحیح اماں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ حالانکہ اماں مجھے اب بھی منع کرتی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ رنگ کالا ہو جائے گا تندور کے آگے بیٹھ کر، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، لیکن میں باز نہیں آئی اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ آج بھی میں مخصوص وقت پر تندور پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آٹا چونکہ میں گھر سے ہی گوندھ کر لے آئی تھی، اسی لیے گوندھے آٹے کو میں نے اچھی طرح ڈھک کر رکھا اور تندور کو گرم کرنے کے لیے لکڑیوں کی آگ جلا لی۔ آہستہ آہستہ کر کے لکڑیاں جلنے لگیں اور اسی طرح تندور گرم ہوتا گیا۔ گاہک میرے پاس آنے لگے اور میں فٹافٹ تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے روٹیاں بنانے لگی کہ اتنے میں ایک دم بادل آ گئے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے تندور کے اوپر چھت تھی، اسی لیے مجھے بے فکری تھی، لیکن اگر بارش تیز ہو جاتی تو مجھے پریشانی ہوتی۔ تب گاہک میرے پاس کہاں کھڑے ہونے تھے۔ میں نے جلدی جلدی روٹیاں بنا کر انہیں دی کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے گھر جانے کی بھی پریشانی تھی، لیکن تیز برستی بارش میں ابھی گھر جا نہیں سکتی تھی۔ یہاں پر راستے میں کچا راستہ ہونے کی وجہ سے مٹی اور پانی مل کر کیچڑ بنا دیتے تھے، جس کی وجہ سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور مجھے اصل میں اسی بات کی پریشانی تھی۔ لیکن بارش بہت تیز تھی۔ میں نے اپنے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت کسی بھی گاہک کا آنا بہت مشکل تھا۔ ابھی سامان کو سمیٹ کر تندور بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک سامنے سے مجھے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے بارش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے ڈھک رکھا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کون تھا، شاید کوئی مسافر ہو۔ وہ سیدھا میرے تندور کی طرف آ گیا اور آتے ہی اس نے روٹی مانگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی فقیر تھا، کیونکہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ میں نے جلدی جلدی اس کے لیے روٹی بنائی اور گرم گرم روٹی اسے دی۔ اس نے بغیر سالن کے ہی روٹی کے نوالے توڑ کر کھانے شروع کر دیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے بھوکا تھا جو اسے روٹی کے ساتھ ساتھ سالن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اسے دوسری روٹی بھی بنا کر دی اور اس نے وہ بھی فٹافٹ کھا لی۔ دوبارہ جب میں نے اس سے روٹی کے بارے میں پوچھا تو اس نے منع کر دیا اور کہنے لگا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے گرم گرم روٹی بنا کر دی ہے۔ میں بہت دنوں سے بھوکا تھا اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، اور وہ چند لمحے مجھے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ آج سے پہلے گاؤں میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید کوئی مسافر ہی ہوگا۔ میں اس کے بارے میں مختصر سوچیں سوچتی ہوئی جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ کر گھر آنے لگی۔ بارش اب کافی تھم چکی تھی، لیکن پھر بھی کیچڑ نے سارا راستہ بھر رکھا تھا اور گھر آتے آتے میرے پاؤں کیچڑ سے بھر چکے تھے۔
میں نے صحن میں لگے ہوئے نلکے سے اپنے پاؤں اچھی طرح دھوئے اور اندر آ گئی۔ اماں میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں پریشانی لگی ہوئی تھی کہ شاید بارش کی وجہ سے مجھے دیر ہو جائے گی، لیکن مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی، نائلہ آج تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، تم جلدی گھر آ جایا کرو، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اماں کی اتنی تشویش پر میں مسکرا دی اور کہنے لگی، اماں میں قریب ہی تو ہوتی ہوں اور یہ گاؤں اپنا ہی تو ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کرو۔ میں نے اماں سے کہا اور آ کر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو اس وقت بارش کی وجہ سے جسم بھیگ گیا تھا اور اب ہلکا ہلکا درد کر رہا تھا۔ طبیعت کچھ نڈھال سی ہو رہی تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی جیسے ہی بستر کی گرمائش ملی تو میں نے سونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو اب میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی اور رات والی حرارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں صبح کافی تازہ دم تھی، اسی لیے اٹھ کر جب باہر آئی تو اماں سے فوراً ناشتے کی فرمائش کر دی۔ آج کی صبح کوئی بڑی ہی خوبصورت تھی اور بڑی ہلکی ہلکی ٹھنڈک کی وجہ سے خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے میرے لیے انڈا اور پراٹھا بنایا اور جلدی سے میرے پاس لے آئیں۔ اپنی پسند کا ناشتہ دیکھ کر میں نے فوراً ناشتے سے انصاف کرنا شروع کر دیا اور ناشتے سے فراغت کے بعد اب تندور کا سامان اٹھا کر تندور کی طرف چلی آئی۔ اس وقت چونکہ 10 بج چکے تھے، مجھے تندور کی صفائی میں اور اسے گرم کرنے میں 12 بج جانے تھے، اسی لیے میں نے فوراً تندور جلانے کا کام شروع کر دیا اور جیسے ہی تندور کو سلگایا تو کچھ ہی دیر کے بعد وہی کل والا آدمی وہاں پر چلا آیا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مسافر ہوگا اور یوں ہی رات چلتے ہوئے اس طرف نکل آیا، لیکن اب جب وہ آج آیا تھا تو مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ یہیں کہیں اسی گاؤں کا ہی ہے۔ وہاں پر آنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا، ابھی تک روٹی بنانی شروع نہیں کی؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، بس تندور سلگا رہی ہوں، کچھ ہی وقت کی بات ہے، ابھی بن جائے گی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ روٹی تو ٹھیک ہے، لیکن تم کوشش کرو کہ روز ساتھ ایک سالن بھی بنا لایا کرو، تاکہ مجھ جیسے جو مسافر لوگ ہیں وہ روٹی کے ساتھ ساتھ سالن سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا، روٹی کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح تو میرے پاس کافی کسٹمر آتے ہیں جو کہ سادہ روٹی کھانے کو ہی ترجیح دے دیتے ہیں اور بچت کے نام پر سادہ روٹی ہی کھا لیتے ہیں، لیکن اگر میں روز ایک سالن بھی ساتھ بنا لایا کروں تو سالن کی بھی اضافی آمدنی ہو جائے گی۔ اس آدمی کا مشورہ میرے دل کو لگا تھا، اس لیے میں نے سر ہلا دیا اور کہا، میں کل سے سالن بھی بنا کر لایا کروں گی، کیا تم روز آؤ گے؟ میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت اس سے پوچھ لیا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر کہنے لگا، ہاں روز آیا کروں گا، بھوک تو روز لگتی ہے نا۔ مجھے جواب دیتے ہوئے آخر میں اس نے جب شرارت سے کہا تو بے اختیار میں بھی مسکرا دی اور پھر جلدی جلدی اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ اس کی نگاہیں بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، تاہم ان نگاہوں میں سادگی تھی، کوئی ہرس یا شرارت نہیں تھی، اس لیے مجھے بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے روٹی بنا کر چنگیر میں رکھ کر اس کے آگے کی تو وہ فوراً کل کی طرح ہی گرم گرم روٹی توڑ کر کھانے لگا۔ میں نے اتنی گرم روٹی کھاتے دیکھ کر اسے کہا، نہ جانے تم کیسے ایسے روٹی کھا لیتے ہو، اتنی گرم روٹی تو منہ میں رکھی بھی نہیں جاتی اور تم کھا جاتے ہو۔ میں نے حیرانی سے دریافت کیا تھا تو وہ کہنے لگا، مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی روٹی پسند ہے، میری ماں بھی روٹی بناتے وقت مجھے پاس بٹھا لیتی تھی اور ہمیشہ تازہ گرم گرم روٹی بنا کر دیتی۔ کل جب تمہاری روٹی کھائی تھی تو نہ جانے کیوں مجھے ماں کی یاد آ گئی تھی، اسی لیے آج بھی میں دوبارہ تمہارے پاس چلا آیا۔ اس آدمی نے سادگی سے جواب دیا تو میں صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں دوسرے گاہک بھی چلے آئے تو میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان کی مطلوبہ روٹیاں بنا بنا کر انہیں دینے لگی۔ نہ جانے وہ کب اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آج بھی نہ تو اس نے پیسے دیے نہ میں نے اس سے پیسے مانگے، شاید اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا، اب گھر جانا چاہیے اور میں گھر کے لیے نکل گئی۔ راستے میں اس آدمی کی بات کو سوچتے ہوئے جانے لگی۔ گھر پہنچ کر بھی میں خاموش اور چپ چاپ تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سب خیر تو ہے، چپ چپ کیوں ہو؟ میں نے اماں سے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، سب خیریت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو اماں۔ اماں نے جلدی سے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ میں اب تک اس آدمی کی بات پر غور کر رہی تھی۔
کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، ایک سالن ہو جائے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ صبح سالن بھی بنا لوں گی کہ مجھے نیند نے آ گھیرا۔ روزانہ کی طرح جب میں صبح اٹھی تو میرے دماغ میں ابھی بھی اسی آدمی کی بات گھوم رہی تھی۔ میں نے اماں سے ناشتے کے لیے بولا تھا۔ اماں فٹافٹ میرے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئیں۔ میں دادی کے کمرے میں گئی کہ ان کی حالت دریافت کر سکوں تو دیکھا دادی اپنی چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں جا کر دادی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دادی نے پوچھا، نائلہ کیا بات ہے، پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں تو دادی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، دوائیاں وقت پر لے رہی ہیں نا؟ دادی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو اب پتہ نہیں مرنے کے بعد ہی چھوٹیں گی۔ میں نے دادی سے کہا، اللہ نہ کرے دادی آپ کو کچھ ہو، آپ کے اور امی کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ دادی نے میرے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہائے میری بچی، اللہ پاک سدا تمہیں خوش رکھے، آمین۔ میں نے دادی سے کہا، دادی کیا ہی اچھا ہو اگر میں روٹی کے ساتھ ساتھ ایک کوئی سا بھی سالن بنا لیا کروں، اس سے آمدن بھی اچھی ہو جائے گی اور میرے کسٹمرز بھی خوش ہو جائیں گے۔ دادی نے خوشی کا اظہار کیا اور بولی، ہاں بیٹا بات تو تیری ٹھیک ہے، روٹی کے ساتھ سالن بھی ضروری ہے، پر میری بچی اپنے اوپر کتنا بوجھ ڈالے گی، رہنے دے تو تھک جایا کرے گی۔ میں مسکرائی اور دادی سے کہا، کیسی تھکاوٹ دادی، مجھے کام کر کے خوشی ہوتی ہے، زیادہ نہ صحیح پر کچھ نہ کچھ اماں کی مدد ہو جاتی ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس گھر کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں۔ دادی نے میرے سر پر پیار دیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، نیک گھر سے ناتا جوڑے، میری بچی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ میں نے آمین بولا۔ اتنے میں امی کی آواز آئی، نائلہ ناشتہ تیار ہے بیٹا، جلدی سے ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے بولا، جی امی میں آ رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتے کے لیے بیٹھ گئی۔ جلدی سے ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اپنا سامان پکڑا اور امی کو اللہ حافظ بولا۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ خیر میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے تندور تک پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، آج وہ آدمی میرے سے بھی پہلے تندور پر موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیا ماجرا ہے، آج یہ مجھ سے بھی پہلے یہاں پر موجود ہے۔ خیر میں نے سلام کیا اور تندور کھولنا شروع کر دیا۔ صاف ستھرائی کے بعد میں نے لکڑیاں جلانا شروع کی۔ وہ آدمی خاموش مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں آج بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ کون ہے، مسافر ہوتا تو کب کا اپنا راستہ لے چکا ہوتا، یہ ہے کون جو روزانہ میرے تندور پر روٹی کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے خیال کو دل سے نکالا اور اپنے کام پر توجہ دینا شروع کی۔ جیسے ہی لکڑیاں جل گئیں، تندور گرم ہوا تو آدمی نے مجھ سے کہا، جلدی سے مجھے روٹی بنا دو، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے روٹی بنانی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے روٹی بنائی تو ہمیشہ کی طرح وہ آدمی آج بھی گرما گرم روٹی کھا گیا۔ میں نے ایک اور روٹی بنا کر پاس رکھی تو آدمی وہ بھی کھا گیا۔ میں نے پوچھا، اور روٹی چاہیے؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، بنا دو تو مہربانی ہوگی۔ میں حیران تھی کہ روزانہ یہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، اسے آج کیا ہو گیا ہے کہ تیسری روٹی پر بھی راضی ہو گیا ہے۔ میں نے بنا کوئی سوال کیے ایک اور روٹی بنا کر اس کے آگے رکھ دی۔ تیسری روٹی بھی اس آدمی نے اتنی ہی تیزی سے کھائی جتنی تیزی سے وہ پہلی 2 کھا چکا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے لیے کچھ اور زیادہ سوچتی، میرے گاہک آنے شروع ہو گئے۔ میں سب کو روٹیاں بنا کر دینے میں مگن ہو گئی اور وہ کل کی طرح پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ جیسے ہی میں کام سے فارغ ہوئی میں نے دیکھا وہ آدمی چارپائی پر نہیں تھا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی تھی کہ آخر یہ کون ہے۔ خیر میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں اسے عادت ہو گئی ہے روزانہ مفت میں روٹی کھانے کی۔ یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے سوچا، اچھا چلو کل اس سے پیسے مانگوں گی، دیکھوں تو صحیح کیا کہتا ہے۔ میں کام نپٹا کر روزانہ کی طرح گھر واپس چلی گئی۔ اگلی صبح میں بغیر ناشتہ کیے تندور کے لیے نکل آئی۔ اماں نے کہا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جانا، سارا دن کام میں مصروف رہو گی، کھانے کا وقت نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، نہیں اماں آج تو سالن بھی بنا ہوا ہے تو میں روٹی بنا کر سالن کے ساتھ کھا لوں گی، آپ بے فکر رہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے خدا حافظ بولا اور تندور کے لیے نکل آئی۔ آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ آدمی آیا تو اس سے ضرور پوچھوں گی کہ اس نے کام ہی پکڑ لیا ہے مفت میں روٹیاں توڑنے کا۔ جیسے ہی میں تندور پر پہنچی تو آج بھی وہ مجھ سے پہلے میرا انتظار کر رہا تھا۔
مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ خیر بغیر کچھ بولے میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس آدمی کی نظر سالن والے برتن پر پڑی، مسکرا کر بولا، واہ، آج تو سالن بھی بنا کر لائی ہو، لگتا ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا ہی ہوا جلد سمجھ آ گئی، اس میں بڑا فائدہ ہے اور گاہک بھی سالن دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ اس کے بنا مانگے میں نے اسے 2 روٹیاں اور ساتھ 1 پلیٹ سالن کی لا کر دی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ گرم گرم روٹی اور گرم گرم سالن منٹوں میں کھا گیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، آرام آرام سے کھانا کھاؤ، کون سا تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور کہتا، بول تو تم ٹھیک ہی رہی ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ گاہک کے آنے کا وقت تھا اور آج میں جو سوال سوچ کر آئی تھی کہ اس آدمی سے کروں گی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی اس آدمی سے پوچھنے کی، اور میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں نے اس پر نظر رکھنی ہے، کس وقت وہ یہاں سے جاتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔ میں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ یہی کیا، اس آدمی پر نظریں جمائے رکھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھا اور گاؤں سے دوسری طرف جانے لگا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ فاصلے پر جانے کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا قصہ ہے، اچھا خاصا نوجوان ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ ایک دم سے آواز آئی، واہ باجی واہ، آج تو سالن بھی بنا ہے، ذرا بتانا تو سالن میں کیا ہے؟ میرے گاہک نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے مسکرا کر بولا، بھیا بھنڈی بنائی ہے۔ گاہک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت اچھی بات ہے، تو چلو میری بہن، پھر 1 پلیٹ میری بھی پیک کر دو، آج آپ کے ہاتھ کی بھنڈی تو کھا کر دیکھیں کیسی بنی ہے۔ ہنستے ہوئے گاہک نے مجھ سے کہا تو میں بھی ہنسنے لگی اور کہا، ضرور بھیا، آپ چیک کر کے دیکھیں، یقین مانیں آپ میری اماں کے ہاتھ کے سالن کے دیوانے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا سارا سالن ختم ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے کوئی چیز ضائع نہیں گئی۔ میری امید سے زیادہ مجھے اچھا رسپانس ملا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج میں بہت تھک چکی تھی، شاید کام تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تندور بجھایا، سامان سمیٹا اور گھر کے لیے نکلی۔ جب میں گھر کے لیے نکلی تو میں نے اس آدمی کو اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ ابھی میں ٹھیک سے اس پر نظریں بھی جما نہیں پائی تھی کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس بات سے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اماں کہنے لگی، کون ہے بھائی، کیا دروازہ ہی توڑ دو گے؟ بولتے ہوئے غصے سے دروازہ کھولنے آئی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو میری ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اماں ڈر گئی۔ اماں نے جلدی سے پوچھا، نائلہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میرے منہ سے الفاظ بیان نہیں ہو رہے تھے۔ اماں نے مجھ سے سامان پکڑا اور مجھے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پانی کا 1 گلاس لائیں اور کہا، لو پہلے پانی پیو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان اور ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں حیرت سے اماں کا منہ تک رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھ سے کیا سوال کر رہی ہیں۔ میرا دماغ ایسے جیسے معوف ہو چکا تھا۔ میرے کانوں تک اماں کی کوئی آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اماں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، نائلہ میں تم سے مخاطب ہوں، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ دیکھو تو صحیح کیسے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے میری بیٹی، کیوں پریشان ہو؟ بار بار ماں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا۔ میں نے نہ میں سر ہلایا، خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں پریشان تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اماں کھڑی یہی سوچے جا رہی تھیں کہ دادی آ گئی۔ دادی نے اماں کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اماں نے کہا، نہ جانے آج نائلہ کو کیا ہوا ہے، نہ تو کوئی بات بتا رہی ہے اور نہ کچھ بول رہی ہے، بس ڈری ڈری سہمی سہمی سی ہے، کچھ بتا بھی تو نہیں رہی، کیسے پتہ لگاؤں کہ اسے ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں میری بچی کو؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اماں نے دادی کو کہا۔ دادی نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بچی ہے، تھک گئی ہوگی، کام بھی تو اتنا ہے، اکیلی تھک جاتی ہے، ابھی تم اسے آرام کرنے دو، صبح ہوگی تو میں خود اس سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، اب تم بھی آرام کرو، سو جاؤ، پھر صبح تم بھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو،
تم ماں بیٹی نے تو جیسے آرام کو اپنی زندگی سے نکال ہی پھینکا ہے۔ دادی یہ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بھی آ کر چارپائی پہ لیٹی اور سو گئی۔ میں ابھی بھی جاگ رہی تھی اور اس منظر کو یاد کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہی ہو۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ صبح کھلی تو نہ تو مجھے ناشتے کی طلب تھی اور نہ ہی تندور جانے کی جلدی۔ میں خاموشی سے چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی رات والا واقعہ سوچ رہی تھی کہ اچانک دادی کمرے میں آئی۔ مجھے سہلاتے ہوئے پوچھا، نائلہ میری بچی، کیا بات ہے؟ تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ جو بھی بات ہے میری بچی، اپنی دادی کو نہیں بتاؤ گی؟ میں نے دادی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ دادی بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوئی اور حیرت زدہ بھی کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ خیر، دادی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، آج میں خود تمہارے ساتھ تندور چلوں گی۔ میں نے دادی سے کہا، نہیں دادی، آپ تو پہلے ہی بیمار ہیں، کہاں میرے ساتھ تندور چلیں گی آپ؟ گھر میں آرام کریں، پریشان مت ہوں، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا، آپ گھر میں آرام کریں، پریشان مت ہوں۔ دادی نے کہا، نہیں، میں نے کہہ دیا ہے نا، میں چلوں گی ساتھ، کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو۔ تمہاری ماں بھی رات سے تمہیں لے کر پریشان ہے، اس کی تسلی کے لیے ہی صحیح، پر آج مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ میں دادی کی ضد کے آگے ہار چکی تھی اور دادی کو ساتھ لے کر تندور جانے لگی۔ جیسے ہی میں تندور پہنچی تو وہی آدمی آج پھر وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پیچھے اس نے دادی کو دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، اچھا تو آج ساتھ اپنا باڈی گارڈ لے کر آئی ہو، اور مسکرانے لگا۔ میں اس کے ان الفاظ سے بہت ڈر گئی۔ اس نے مجھے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روٹی دے دو گی، میں روٹی کھاؤں گا اور چلا جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ دادی ایک طرف چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے فٹافٹ تندور جلایا اور اس آدمی کی روٹی بنانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی جلدی جلدی سے روٹی کھا رہا تھا۔ دادی پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ دادی کے منہ سے نکلا، بیٹا آرام سے، روٹی گرم ہے، کہیں منہ نہ جلا لینا، آرام سے کھاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس آدمی نے پہلے دادی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے بولا، نہیں ماں جی، جلدی تو کوئی نہیں، بس عادت ہے۔ دادی نے بولا، میرے بچے، عادتیں بری ہوں تو بدل لینی چاہیے۔ آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور روٹی کھانے لگا۔ معمول کی طرح گاہک آئے، روٹی اور سالن لیا اور چلے گئے۔ اور آج ایک الگ بات تھی، وہ آدمی روٹی کھانے کے بعد بھی ابھی تک تندور میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ آج وہ نہیں جا رہا تھا۔ روزانہ تو وہ روٹی کھاتے ہی غائب ہو جاتا ہے، تو پھر آخر آج ایسی کیا بات ہے جو وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دادی نے کہا، نائلہ فارغ ہو گئی ہو تو سامان سمیٹ لو بیٹا، گھر چلیں، تمہاری ماں بھی پریشان ہو رہی ہوگی اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے جلدی سے دادی کے پاس آتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے دادی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ مت آئیں میرے ساتھ، آپ تھک جائیں گی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ دادی نے کہا، اچھا میری بچی، تم فارغ ہو جاؤ تو پھر چلیں۔ میں نے کہا، بس میں فارغ ہو گئی ہوں، یہ تھوڑا سا سامان سمیٹ لوں تو پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ آدمی ہماری ساری باتیں سن رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں سر جھکائے ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج تو وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک تو مجھے دادی کی پریشانی، دوسرا اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ دل ہی دل میں مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ سب کام نپٹا کر میں اور دادی گھر کے لیے نکلے تو کیا دیکھتی ہوں، وہ آدمی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ دادی نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا تمہارا گھر بھی ہمارے گھر کی طرف ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، جی نہیں۔ دادی رک گئی اور کہنے لگی، اگر تمہارا گھر ہمارے گھر کی طرف نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ ہمارا پیچھا کیوں کرتے چلے آ رہے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ لو۔ دادی تھوڑا غصے میں تھی اور وہ آدمی مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آنے لگا کہ عجیب قسم کا ڈھیٹ انسان ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے وسوسوں نے گھر کر لیا تھا۔ ہمارے اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دادی نے غصے سے کہا، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ خبردار آج کے بعد مجھے تندور کے ارد گرد بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور دادی سے بولا، آپ غصہ نہ کریں ماں جی، میں چلا جاتا ہوں، لیکن سوچ لیں میرا جانا آپ سے برداشت ہوگا یا نہیں۔
یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے جلدی سے بولا۔ عجیب انسان ہو، پہلے تو روٹیاں ہی کھاتے تھے، اب تم ہمارا دماغ بھی کھانے کے لیے آ گئے ہو۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو۔ میں نے پریشانی میں نہ جانے اسے کیا کیا بول ڈالا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے چیخ ماری۔ دادی بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا، یہ کہاں چلا گیا؟ دادی بھی بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ ہم تیز تیز اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازے کے آگے وہ آدمی پہلے سے ہی موجود تھا۔ اب تو میں ایسی تھی جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ اماں نے دروازہ کھولا، میں اور دادی جلدی سے گھر کے اندر چلے گئے اور فٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ دادی مجھ سے کہنے لگی، نائلہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، مجھے تو یہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بند دروازے سے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہماری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ اس آدمی نے بولا، شور مت مچاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے اس آدمی سے پوچھا، آخر تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ ڈر رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے ہم چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے بتایا، میرا نام ابو تراب ہے اور میں آپ کے گاؤں میں تندور کے پاس جو پیپل کا پیڑ ہے وہاں رہتا ہوں۔ وہی میرا گھر ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ اتنا ہی سننا تھا کہ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ابو تراب بولا، نائلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کا دکھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ خدارا مجھے غلط نہ سمجھو، میں کسی غلط نیت سے اس گھر میں داخل نہیں ہوا، اس پر خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔ میں ایک نیک جن زادہ ہوں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر جیسے تھوڑی سی جان میں جان آ گئی ہو۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ بھی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے سب سچ بول رہا ہے۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے اس آدمی نے اپنا روپ بدلا، وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ ہماری تو چیخیں نکل گئیں۔ دادی یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں اور میں اور اماں اونچی آواز میں رونے لگے۔ جنزادے نے کہا، آپ لوگ گھبراؤ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، دادی بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میری نظر اس آدمی پر پڑی میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ میری نظریں اس کے چہرے پر ہی جم گئی تھی۔ میں بالکل گمسم ہو گئی۔ اس قدر خوبصورتی کا حامل، اس قدر روشن چہرہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بنانے والے نے اسے کتنی فرصت میں بنایا ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے دادی کے پاس سے اٹھنے کو کہا۔ اللہ جانے اس نے کیا پڑھ کر دادی پر پھونکا، دادی ہوش میں آ گئیں۔ میں اور اماں حیران تھے۔ مجھے سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھا تو صرف اس کا چہرہ جو 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ دادی کو ہوش آیا تو دادی جنزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ جنزادہ دادی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دادی آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، میں آپ کے لیے مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں لے کر آیا ہوں۔ آج سے میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ سب میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ دادی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ جنزادہ بولا، دادی یہ تو آپ میرے نام سے بھی جان سکتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو یا عیسائی۔ دادی الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام ابو تراب ہے۔ میں نائلہ کے تندور والے درخت پر رہتا ہوں۔ میں نے دن رات نائلہ کو محنت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے آج تک نائلہ کو کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں نائلہ کے لیے ہمدردی جاگ گئی اور میں نے سوچا کہ اتنے اچھے اخلاق کی مالک ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے میں روزانہ اس کے تندور پر آنے لگا اور روٹی کھانے کے بہانے اس کی مدد کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اس نے بھلا آج تک میری کون سی مدد کی تھی۔ میں بولی، ابو تراب تم نے میری کون سی مدد کی ہے؟ ابو تراب مسکرایا اور کہنے لگا، تمہیں یاد ہے نائلہ، ایک دن بارش کی وجہ سے تمہارے تندور پر کوئی گاہک نہ تھا سوائے میرے، اور تم بہت پریشان تھی کہ آج تو اتنی کمائی بھی نہیں ہوئی، بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود جب تم نے غلے سے پیسے نکالے تو تم بہت حیران ہوئی تھی کہ آج تو کوئی اتنا اچھا کام بھی نہیں ہوا اور پیسے پہلے سے زیادہ ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، پھر مجھے یاد آیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو تراب بولا،
وہ پیسے میں نے ہی رکھے تھے۔ میں نے دادی اور اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس دن میں ابو تراب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ غلے میں واقعی ہی پہلے سے زیادہ نوٹ تھے، حالانکہ اس دن بارش کی وجہ سے کام بھی کوئی اتنا اچھا نہیں چلا تھا۔ ابو تراب نے کہا، مجھے اللہ نے ہی آپ لوگوں کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ لوگ مجھ سے ڈریں مت۔ اماں اور دادی بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی ابو تراب سے مل کر اس کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ڈر بھی تھا کہ ہے تو ایک جن زدہ ہی نہ، کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے میں بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ ابو تراب کی میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اور بھی بہت سی نیکیاں تھیں جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ ابو تراب نے ہم لوگوں کو کن کن مشکلات سے نکالا، دادی کا علاج کروایا، میرے کاروبار میں میری مدد کی۔ میرا سارا کاروبار ابو تراب ہی دیکھتا تھا۔ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کالج میں داخلہ دلوایا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابو تراب کے آنے سے ایسے معلوم پڑتا تھا جیسے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میں کالج جانے لگی۔ ابو تراب گھر کے ساتھ ساتھ دادی اور اماں کا خیال بھی رکھتا، تندور بھی چلاتا۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے ابو تراب کی شکل میں ایک ہمدرد، ایک اچھا دوست مل گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر کبھی کبھی بہت رشک ہوتا۔ میں اپنے آپ پر بہت ناز محسوس کرتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور مجھے شہر میں ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں گاؤں واپس آئی تو میں نے دادی اور اماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اماں اور ابو تراب بھی وہیں موجود تھے۔ سب میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے ابو تراب سے کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ سب تمہارے ساتھ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے مجھے کس نیکی کی جزا دی جو مجھے تم سے ملوایا۔ ابو تراب، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور میں ہر وقت اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں تمہیں بھیج کر اللہ نے میری ساری زندگی آسان بنا دی۔ شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے ہمارے نصیبوں میں تمہارا ساتھ لکھا۔ ابو تراب یہ سب سن کر خوش ہو رہا تھا، پھر کہنے لگا، اب مجھے شرمندہ مت کرو، یہ سب تمہارا اخلاق ہے نائلہ، جس کا صلہ تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے۔ میں تو خود اللہ کا محتاج ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے ابو تراب کی یہ ساری باتیں بہت بھا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنائیت محبت میں بدل گئی۔ مجھے ابو تراب سے محبت ہو گئی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو ابو تراب پر ظاہر نہ ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ ایک جن زادہ تھا اور میں ایک انسان۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابو تراب نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ہم شہر آ گئے، میں یہاں نوکری کرنے لگی، اور اماں اور دادی ابو تراب میرے ساتھ شہر میں رہنے لگے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک میری کمپنی کے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے جو سنا وہ سب حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ میرے مالک نے میری اماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری دادی مجھ پر سے صدقے واری جاتی۔ بظاہر تو میں بھی بہت خوش تھی، لیکن دل ہی دل میں ابو تراب کے لیے اپنی محبت کو دبائے ہوئے تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ سہیل سے طے پا گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ گھر میں چاروں طرف خوشی کا سما تھا۔ سب شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کام آسان کر دیے۔ سبھی بہت خوش تھے، اور میرے دل میں جو ابو تراب کی محبت کا دیا جلا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں سارا دن سوچتی رہتی کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ میں محبت کسی اور سے کرتی ہوں اور شادی کسی اور سے کروں۔ میں نے اپنے خدا سے مدد طلب کی، پروردگار میری مدد فرما، میں کشمکش میں ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں کیا کروں اے خدا؟ میں ایسا کیا کروں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میری یہ بے چینی ختم ہو جائے؟ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں دعا کر کے پیچھے مڑی تو میرے پیچھے ابو تراب کھڑا تھا جو مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نائلہ، تمہارے دل میں میرے لیے اتنی محبت تھی، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں نظریں جھکائے گمسم کھڑی تھی۔ ابو تراب نے کہا، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جنات کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں ہم توڑ نہیں سکتے۔
محبت تو آج بھی میں تم سے ہی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ نائلہ، لازمی تو نہیں کہ محبت شادی کا نام ہی ہو۔ میری محبت تو ایسی ہے کہ میں چاہ کر بھی ساری زندگی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ہمیشہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑو اور اپنی آنے والی زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کرو۔ میں نے نظریں اٹھا کر ابو تراب کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ابو تراب کی ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ میں اپنی اور ابو تراب کی پاکیزہ محبت کے ساتھ مطمئن تھی۔ ایک دن میں سہیل کے ساتھ شادی کر کے اپنے سسرال چلی گئی۔ آج میری شادی کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہوں۔ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اور ابو تراب نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج بھی وہ میرے گھر میں میری اماں کا خیال رکھتا ہے۔ میری دادی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب گھر میں ابو تراب اور میری اماں رہتے ہیں۔ ابو تراب میری ماں کے لیے ایک بیٹے سے کم نہیں۔ میری اماں ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو وہ بھی میری خدمت شاید اس طرح نہیں کرتا جیسے ابو تراب نے کی۔ شاید وہ اتنی محبت نہیں دیتا جتنی محبت، جتنی اپنائیت مجھے ابو تراب سے ملی۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ ابو تراب ہماری زندگی میں کسی مسیحا سے کم نہیں ہے۔ آج ہم سب بہت خوش ہیں اور میں ہر وقت اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میری ابو تراب کے لیے محبت آج بھی برقرار ہے۔ آج میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب اماں والے گھر میں ابو تراب نہیں رہتا۔ وہ گھر کب سے بند پڑا ہے۔ ابو تراب اپنے لوگوں میں واپس لوٹ گیا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتا ہے اور کچھ وقت اماں والے گھر میں گزارتا ہے۔ مجھے آج بھی اس کا انتظار رہتا ہے۔